السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ایجوکیشنل انفو وتھ جاب اپڈیٹس۔ پاکستان آرمی نے پی ایم اے لانگ کورس 153 کے لیے ریکروٹمنٹ کا آغاز کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ پاکستان آرمی میں بطور کمیشنڈ آفیسر یعنی سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر بھرتی ہونے کے خواہش مند ہیں تو یہ آپ کے لیے اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کا ایک سنہری موقع ہے۔ گریڈ 17 کی آرمی میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ آفیسر جاب حاصل کرنے کے لیے یہ ایک انتہائی پرکشش موقع ہے۔ لہٰذا اگر آپ مطلوبہ معیار پر پورا اترتے ہیں تو لازمی اپلائی کریں۔ ہماری آج کی ویڈیو ایک کمپریہنسو ویڈیو ہے جس میں آپ کو ریگولر کمیشنڈ آفیسر بننے کے حوالے سے تمام معلومات سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس میں کورس پری ریکویزٹس، ایلیجیبلٹی کنڈیشنز، ان ایلیجیبلٹی کنڈیشنز اور اس کے علاوہ رجسٹریشن اینڈ پریلیمنری جو سلیکشن پروسیجر ہے اس کے حوالے سے گائیڈ کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر پر جب آپ لوگ جائیں گے ٹیسٹ دینے کے لیے تو اس وقت آپ کو جو ڈاکیومنٹس ریکوائر ہوں گے اس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور اگر لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں گے تو اٹ ول بی اے فیور۔ جی تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور گوگل میں جا کے آپ نے لکھنا ہے joinpakarmy.government.pk۔ اس کے بعد ہم یہاں پر کلک کریں گے۔ ہمارے سامنے جو ہے یہ آفیشیل ویب سائٹ جو ہے پاکستان آرمی کی وہ اوپن ہو جائے گی۔ یہاں سے آپ اس کو سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آئیں، اس کے بعد آپ یہاں پر کلک کریں۔ جب آپ لوگ اس پیج پر آئیں گے تو یہاں پر اگر آپ اس کو تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں تو یہاں پر دیکھیں آ رہا ہے کہ جوائن پاک آرمی، یہاں سے 153 پی ایم اے لانگ کورس، یہاں سے آپ ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر کلک کریں تو اس کے بعد آپ لوگ جو ہے اس پیج پر آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے مزید معلومات کو کچھ پڑھنا ہے تو آپ یہاں سے سمپلی جو ہے جوائن ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد پی ایم اے لانگ کورس پر کلک کریں اور پھر آپ لوگ یہاں پر آ جائیں گے۔ یہاں سے آپ تمام جو معلومات ہیں ان کو گریب کر سکتے ہیں۔ یا یہاں پر دیکھیں ریگولر کمیشنڈ آفیسرز کے حوالے سے کورس جو پری ریکویزٹس ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں کہ پی ایم اے لانگ کورس 153 کے لیے آپ کی جو عمر ہے وہ 1 مئی 2024 تک 17 سے 22 سال ہونی چاہیے۔ میرٹل سٹیٹس جو ہے آپ کا وہ ان میرڈ ہونا چاہیے، جینڈر میل۔ اس کے علاوہ جو ہائٹ ہے آپ کی منیمم جو ہے وہ 5 فٹ 4 انچ ہونی چاہیے اور جو وزن ہے وہ آپ کی ہائٹ کے مطابق ہوگا۔ رجسٹریشن کا آغاز جو ہے وہ 9 اکتوبر سے شروع ہوگا جو کہ 17 نومبر تک جاری رہے گا، اور یہ صرف اور صرف آن لائن ہوگا۔ اور اس میں سیٹرڈے سنڈے جو ہیں وہ بھی انکلوڈ ہوں گے، مطلب سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ رجسٹریشن کے لیے بند نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جو پریلیمنری ٹیسٹ ہیں وہ 22 نومبر 2023 سے لے کر 19 جنوری 2024 تک جاری رہیں گے۔ اس میں لیکن جو سیٹرڈے سنڈے اور جو کلوزڈ ہالیڈیز ہیں وہ ایکسکلوڈڈ ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو نیشنلٹی ہے وہ سٹیزنز آف پاکستان ہونا چاہیے یا ڈومیسائل ہولڈرز آف آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان ہوں۔ یہاں پہ آپ کو بالکل رائٹ کارنر پہ جوائن ناؤ کا سیکشن نظر آ رہا ہوگا، اگر آپ اس پر کلک کریں تو آپ ایک نئے پیج پر ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے جہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر جو ہے ایلیجیبلٹی کنڈیشنز ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی سب سے پہلے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ انٹرمیڈیٹ یا اس کے ایکولنٹ ڈگری ہو آپ کے پاس اور 17 سے 22 سال ایج ہو 1 مئی 2024 تک۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے گریجویشن کیا ہوا ہے اور آپ سرونگ پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس کے ہیں تو آپ کی جو ایج ہے وہ 17 سے 23 سال تک ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ نے گریجویشن یعنی بی ایس آنرز وغیرہ کیا ہے، 4 ایئرز جو پروگرام ہے وہ کیا ہوا ہے تو آپ کی عمر جو ہے 17 سے 24 سال تک ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ سرونگ آرمی سولجرز ہیں تو 17 سے 25 سال تک آپ کی عمر میکسیمم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ایکیڈیمک پری ریکویزٹس کی اگر بات کریں تو منیمم 55% مارکس جو ہیں وہ ایف اے ایف ایس سی میں ہونی چاہیے، اور اگر آپ کے 60% مارکس جو ہیں بی اے بی ایس سی یا بی ایس آنرز وغیرہ میں ہیں تو پھر آپ کے 50% مارکس بھی اگر ہوں ایف اے ایف ایس سی میں تو بھی آپ ایلیجیبل ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان آرمی کے سرونگ سولجرز ہیں ان کے لیے 50% نمبر ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے 60% کم از کم نمبر ہیں پارٹ 1 میں ایف ایس سی ایف اے کے تو آپ پارٹ 2 کے لیے جو ہے اپنے ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن سے ہوپ سرٹیفکیٹ لے کر اس کے ذریعے سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر نیچے کچھ مزید معلومات دی ہوئی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو پاز کر کے۔ اس کے بعد ان ایلیجیبلٹی کنڈیشنز کی اگر بات کریں تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ اگر آپ 2 مرتبہ ایس ایس بی سے ریجیکٹ ہو چکے ہیں یا آپ 3 مرتبہ جو ہے وہ انیشیل ٹیسٹ میں ناکام ہو چکے ہیں تو آپ پی ایم اے لانگ کورس کے لیے اہل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ٹیسٹڈ ود ان 4 months گیپ آف پریویس اپیئرنس، کم از کم اتنا جو ہے گیپ ہونا چاہیے آپ کی لاسٹ اٹیمپٹ کے درمیان میں۔ اس کے علاوہ ڈسمسڈ، ریموو، ڈی بارڈ فرام گورنمنٹ سروس انکلوڈنگ آرم فورسز، اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ جاب سے نکالے ہوئے ہیں تب بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پازیٹیو ڈرگ ٹیسٹ اگر آپ کا آیا ہو کسی بھی سی ایم ایچ ہاسپٹل سے، ملٹری ہاسپٹل سے
تو بھی آپ جو ہے پرماننٹ انفٹ ہیں فار جوائننگ پی ایم اے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز۔ باقی بھی یہاں کچھ مزید معلومات دی ہوئی ہیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ بات کریں رجسٹریشن اینڈ پریلیمنری سلیکشن پروسیجر کی، تو اس میں یہاں پر دیکھیں تو آن لائن آپ کو اپلائی کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے تو آپ ان کے جو سلیکشن سینٹرز ہیں وہاں پر جا کر بھی اپلائی کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پریلیمنری سلیکشن کی اگر بات کریں تو اس میں سب سے پہلے ریٹن یا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا، پھر فزیکل ٹیسٹ ہوگا اور پھر انٹرویو ہوگا۔ جی، تو جو ریٹن ٹیسٹ ہے اس میں جو ہے وہ پاک اسٹڈیز، انگلش، میتھس، اسلامیات اور جنرل نالج وغیرہ کے کوسچنز ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو جنرل انٹیلیجنس ہے اس کے حوالے سے کچھ کوسچنز ہوں گے، اور جو فزیکل ٹیسٹ ہیں ان میں 1.6 کلومیٹر کی جو دوڑ ہے وہ 8 منٹ میں آپ نے مکمل کرنا ہوگی، پش اپس 15 کرنے ہوں گے آپ نے 2 منٹ کے درمیان۔ اس کے علاوہ کرنچز جو ہیں وہ 20 ریپیٹیشنز ہیں 2 منٹس میں، پل اپس جو ہیں وہ 3 ریپیٹیشنز ہیں 2 منٹس، اور جو ڈچ کراسنگ ہے 7.4 کا یہ جو ہے آپ نے کراس کرنا ہوگا، اور یہ 4 فٹ جو ہے وہ گہرا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو فائنل انٹرویو لیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے جو لوگ کوالیفائی کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ مزید جو ہے کچھ معلومات پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ایک ڈاکیومنٹس والا سیکشن ہے اس کو ریڈ کرنا چاہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا کہ کینڈیڈیٹس جو ہے ول ڈپازٹ فالوئنگ ڈاکیومنٹس ود آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹرز۔ اوریجنل سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ آپ کی چاہیے میٹرک، ایف ایس سی وغیرہ کے یا ایکولنٹ جو بھی ڈگری ہے آپ کی۔ اس کے علاوہ کمپیوٹرائز نیشنل جو آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ اگر وہ نہیں بنا ہوا تو بی فارم جو ہے آپ کا along with گارڈینز کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ۔ اس کے علاوہ جو ہے 1 سیٹ آف اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز کا ہے جی، یہ جتنے اوپر ڈاکومنٹس کا ذکر ہوا ان تمام کا جو ایک سیٹ ہے وہ فوٹو کاپیز کا ہے۔ اس کے علاوہ 3 پاسپورٹ سائز کلرڈ جو فوٹوز ہیں وہ ڈیولی اٹیسٹڈ فرام فرنٹ اینڈ بیک وہ ہونی چاہیے کسی بھی گزٹڈ آفیسر سے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس سے پہلے ISSB سے ناٹ ریکمینڈڈ ہوئے ہیں تو اس کا اوریجنل لیٹر اور اس کی جو ایک فوٹو کاپی ہے وہ بھی آپ نے ساتھ لگانی ہے۔ اولڈ جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے سمپلی جو ہے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو جوائن ناؤ پر کلک کریں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے یہ پیج اوپن ہوگا۔ یہاں سے دیکھیں آپ کورس کی جگہ پر پی ایم اے لانگ کورس 153 آ رہا ہے، یہاں پر آپ اپنی فوٹوگرافس جو ہیں وہ براؤز کر کے آپ اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ جہاں سے بھی ہیں، گلگت سے، حیدرآباد، ملتان، کراچی، لاہور، جہاں سے بھی ہیں آپ وہ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد اپنا فل نیم، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ جو ہے، CNIC جو ہے وہ لکھیں گے، مدر ٹنگ جو ہے وہ لکھیں گے کون سی، اردو، پنجابی، پشتو، بلوچی کون سی ہے، جنڈر لکھیں گے، اپنا میرٹل سٹیٹس لکھیں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پر آپ سے کچھ مزید معلومات لی جائیں گی اور اس کے بعد آپ کو فائنل سبمیشن کے لیے کہا جائے گا۔ تو اس طرح آپ کا اپلائی ہو جائے گا۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ اللہ حافظ۔